تیار دلہن پر اتنا روپ کہ نظر ہٹانے کو جی نہ چاہے۔ وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور اس کی شادی طے ہو گئی۔ الف سے یہ تک شادی کی تمام رسومات میں نے اپنی فیملی کے ساتھ خوب انجوائے کیا۔ وہ مجھ سے بارہا کہتی رہی کہ تم نے انہیں دیکھا؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ تو دیکھو اور مجھے بتاؤ۔ میں نے شرارت سے سیدھے گھما کر کہا اب تو سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ میرے دیکھنے یا نہ دیکھنے سے اب کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب تو جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پر تمہیں یہی قبول کرنا پڑے گا۔ اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ جب وہ دلہن بنی تو اس کا حسن اور مشرقی شرم و حیا دیکھنے والے کی آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہا تھا۔ وہ لجائی شرمائی سرخ عروسی جوڑے میں گجروں، گہنوں، مہندی اور عطر کی خوشبو میں بسی بسائی ایک ایسی مخلوق لگ رہی تھی جس پر فرشتے حیا کی چادر تانے محافظ بنے کھڑے ہوں۔ پھر محفل میں سرگوشیاں سی سرسرانے لگی۔ دلہن بہت خوبصورت ہے، کسی نے کہا۔ ارے خوبصورتی سے زیادہ اس کا شرمایا سا روپ اچھا لگ رہا ہے، دوسری نے لقمہ دیا۔ بالکل مشرقی انداز کی خالص دلہن لگ رہی ہے، تیسری نے اظہار خیال کیا۔ بھئی دلہن کا اصل روپ تو اسے کہتے ہیں۔ ایک بزرگ خاتون نے تو خوشی سے سرشار لہجے میں کہا ارے پتا ہے تمہیں اتنا بھرپور جوبن کسی دلہن پر آئے تو اس کا مطلب ہے اس کا دولہا اسے بہت چاہے گا۔ اس خوبصورت انکشاف پر میرے لبوں سے بے اختیار آمین نکلا۔ میرے دل سے دلہن کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلی۔ مجھے خواتین کے یہ بے لاگ تبصرے بہت لطف دے رہے تھے۔ شاہدہ میری بہت ہی پیاری، بہت زیادہ مخلص اور بے حد قریبی دوست ہے جو ہم نے نعیم قریشی کو سونپ دی تھی۔ نعیم قریشی کو میں نے شادی کے دوسرے دن دیکھا جب ہم دولہا دلہن کے لیے ناشتہ لے کر ان کے گھر پہنچے۔ میرا ان سے چند رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا، پھر میں شاہدہ کے پاس آ بیٹھی۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں میری رائے جاننے کی کوشش کی۔ ظاہری شخصیت تو ٹھیک ہے، باطن میں کیسے ہیں یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا، لیکن میری چھٹی حس کہتی ہے اللہ نے تمہیں زندگی کا بہترین ساتھی عطا کیا ہے۔ وہ ایک دم خوش ہو گئی، جیسے اسے اپنے دولہا کی معتبری کے لیے صرف میری ہی رائے کی ضرورت تھی۔ حالانکہ شاہدہ کے والد مرحوم کی زمانہ شناس نظروں ہی کا کمال تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے ایسا جوہر نایاب منتخب کیا۔ مجھے خوشی ہے اور فخر بھی کہ آج 30-35 سال گزرنے کے بعد بھی ایک لمحے کے لیے مجھے ان دونوں کے تعلقات میں کہیں اونچ نیچ نظر نہیں آئی۔ آپس میں ایسی ہم آہنگی میں نے شاذ ہی کہیں دیکھی ہے۔ انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں مجاہدانہ زندگی گزاری ہے۔ وہ شوہر ہیں ایک وفا شعار، مکمل طور پر اپنی نسب بہتر کے پورے بہتر انسان۔ وہ باپ ہیں تو مکمل طور پر اپنے بچوں کے کفیل اور ان کا طاقتور سہارا۔ ان کے بچوں کو اپنی اپنی زندگی میں مطمئن، کامیاب اور آسودہ دیکھ کر اس امر کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ انہوں نے زندگی میں شامل ہر رشتے کو اس خوبی سے نبھایا کہ کبھی کبھی میری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کوئی اتنا مصروف انسان جو درس و تدریس جیسے تھکا دینے والے پیشے سے منسلک ہو، گھریلو ذمہ داریوں کو بحسن نبھا رہا ہو، جو صاحب کتاب ہو، شاعری سے بھی اس کو شغف ہو، جس نے PhD بھی کر لیا ہو، جو سیر و سیاحت کا بھی بے پناہ شوق رکھتا ہو، جس نے بھرپور توانائی کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کر لیا ہو، جس نے اپنے سسرال میں سب سے بڑا دانا ہونے کے ناطے ایک بیٹے ایک بھائی جیسی ذمہ داریاں بحسن و خوبی نبھائی ہوں، اپنے بچوں کی پرورش اور پھر ان کی شادی جیسے فرائض بر وقت ادا کر دیے ہوں، جنہوں نے پاس پڑوس دوست احباب عزیز و اقارب سب سے محبت و اخوت کے رشتے اس طرح نبھائے ہوں کہ کسی کو کبھی بھی کوئی شکایت نہ ہوئی ہو۔ وہ شکایت کا موقع ہی نہیں دیتے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف دنیا نبھا رہے ہیں، وہ یقیناً اللہ کو بھی خوش رکھتے ہیں۔
انہوں نے دین کو کبھی دنیا سے الگ نہیں کیا، حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی حد الامکان اپنا فرض ادا کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد ادا کرنے میں میں نے انہیں جتنا مستعد دیکھا شاید ہی کسی کو دیکھا ہو۔ نعیم بھائی کے لیے میرا کچھ لکھنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو نعیم بھائی کی شخصیت کے شایان نشان ہوں۔ عرصہ دراز سے لکھنے لکھانے سے میرا سلسلہ منقطع ہے، قلب منجمد ہے، اچھے اور معتبر الفاظ جیسے کہیں گم ہو گئے ہیں، ذہن منتشر، یکسوئی کا فقدان ہے۔ ایسے میں بھلا نعیم بھائی کی شخصیت، قابلیت اور اہلیت کے بارے میں کچھ لکھنے کا حق کہاں ادا کر پاؤں گی؟ بہرحال اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ میری بہترین دوست کے لیے نعیم قریشی سے زیادہ بہترین شریک سفر اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اور یہی بات میں نعیم بھائی کے لیے بھی کہنا چاہوں گی کہ شاہدہ جو خوش ادا، خوش مزاج، وفاشوار، مخلص اور شوہر کے ہر نفع نقصان کو اپنا نفع نقصان سمجھنے والی بیوی انہیں اور کوئی نہیں مل سکتی تھی۔ مجھے جانے کیوں یہ یقین سا ہے کہ نعیم بھائی جنت میں بھی بڑی بڑی آنکھوں والی کسی حور کے مقابلے میں شاہدہ ہی کو اپنا ساتھی چنیں گے، انشاءاللہ۔